السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ماہ رمضان داخل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس مہینے کی برکتوں سے پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں ہماری اور سارے مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ان تمام نیک اعمال کو شرف قبولیت بخشے، آمین رب العالمین۔ آج کا جو سوال ہے رمضان سے متعلق ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک حدیث بہت مشہور ہے اور بہت سارے خطبہ اور علماء اور عوام الناس اسے لوگوں میں بیان کرتے پھرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ یعنی درمیانی جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اور جو اس کا آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، نہ سند کے اعتبار سے اور نہ ہی متن کے اعتبار سے۔ اور یہ حدیث دو طرح سے روایت کی جاتی ہے، ایک اختصار کے ساتھ، اور یعنی اختصار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صرف اتنا ہی آیا ہوا ہے جتنا آپ لوگوں کے سامنے سوال کے اندر بیان کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہیں جن کا نام ہے مسلمہ بن اسلط، وہ راوی معروف نہیں ہیں یعنی مجہول ہیں، لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، منکر ہے، اور کہیں پر ضعیف جدہ کہا ہے اور کہیں پر صرف ضعیف قرار دیا ہے، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ تھوڑی مطول ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے اور جو بابرکت ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئیں۔ اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس ماہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 ثواب کے برابر ملتا ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں۔ اور پھر آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ اس مہینے کا پہلا جو عشرہ ہے رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ سند کے اعتبار سے اس کے اندر ایک راوی ہیں جن کا نام ہے علی بن زید بن جدعان، وہ ضعیف راوی ہیں، اور علماء نے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام وقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعفاء الکبیر کے اندر اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث منکر ہے، اور کہیں کہا کہ ضعیف منکر ہے، کہیں یہ کہا کہ ضعیف جداً یعنی بہت زیادہ ضعیف روایت ہے یہ، اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حدیث باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور صحت سے یہ دور حدیث ہے۔ تو سند کے اعتبار سے یہ روایت قطعاً صحیح نہیں ہے اور ضعیف ہے۔ متن کے اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اس رمضان کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ یعنی درمیانی عشرہ مغفرت کا، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ متن کے لحاظ سے بھی یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت ہمیشہ ہوتی ہے اور ہر وقت ہوتی ہے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہر وقت نازل ہوتی ہے، کسی وقت کے ساتھ وہ خاص نہیں ہے۔ ایسے ہی جہنم سے آزادی تو پورے رمضان بھر ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ہر رات ہوتی ہے، لہذا یہ کہنا کہ آخری عشرے میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، پھر تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو یہ کہنا قطعاً صحیح نہیں ہے، معنی کے لحاظ سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ اور جو صحیح حدیثیں ہیں ان حدیثوں کی یہ خلاف ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها، کہ ابن آدم کے ہر عمل کی نیکی کو اللہ رب العالمین 10 گنا سے لے کر کے الی 700 ضعف
700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ پھر روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رہا روزہ تو وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، ایک روزے دار اپنی شہوت کو، کھانے پینے کو میرے وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، لہذا میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ اللہ اس کا کتنا اجر دے گا کہیں نہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین روزے دار کو بے حساب اجر دیتا ہے، کیونکہ روزے دار صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے صبر کرتا ہے، شہوت سے صبر کرتا ہے اور دیگر چیزوں صبر کرتا ہے، تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بے حساب اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب اجر دیتا ہے۔ تو روزے دار جو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اجر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی اجر متعین نہیں کیا گیا، لہذا جو بیان کیا گیا ہے کہ 70 گنا زیادہ اجر دیا جاتا ہے، تو یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے، یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین بے حساب اجر دیتا ہے روزے داروں کو، تو یہ معنی کے لحاظ سے بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ کس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 ثواب کے برابر، تو گویا کہ اس کے اندر تحدید کر دی گئی، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کا حساب بے اجر ہوتا ہے، یعنی روزے داروں کو اللہ رب العالمین بے حساب اجر دیتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ نماز اگر انسان اس مہینے میں پڑھے گا تو دیگر مہینوں میں 70 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اجر میں اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن کتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور جہاں تک جہنم سے آزادی کی بات ہے تو ہر رات ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم جیسا کہ حدیث آتی، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، سفرت الشیاطین و مردۃ الجن، تو شیاطین کو اور سرکس جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہ باب، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے کسی بھی دروازے کو کھولا نہیں جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، فلم یغلق منہ باب، اور ان کے جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور رمضان کی خصوصیت ہے کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ وہ ینادی منادی، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھو، و یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے پیچھے پڑنے والے تو باز آ جا، پیچھے ہٹ جا، یعنی شر کو چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور یہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی پورے رمضان بھر ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ جو صحیح حدیثیں آتی ہیں ان صحیح حدیثوں کے خلاف ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے رمضان کی راتوں میں، اور یہ جو حدیث مشہور ہے کہ آخری عشرے میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، لہذا یہ حدیث سراسر ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارے لیے صحیح حدیثیں کافی ہیں، ضعیف حدیثوں کی، منکر حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عمل اور عبادت صحیح حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے، حکم صحیح حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، ہمیں ضعیف حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، اور صحیح حدیثوں کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں، اور ضعیف حدیثوں کی قطعاً ہمیں ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ لہذا فضائل کے طور پر ہوں یا کسی اور مسئلے کے طور پر ہوں، ضعیف حدیثوں کو بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیثیں ہمارے لیے کافی ہیں، اور ضعیف حدیثیں اللہ کے رسول کا قول نہیں ہوتی اور ہمارے رسول کا فرمان نہیں ہوتی، اس لیے ضعیف حدیثوں کو بیان کرنا، یا جو باطل حدیثیں ہیں، منکر حدیثیں ہیں، موضوع حدیثیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسی کسی بھی حدیث کا بیان کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، لہذا اس حدیث کو ہمیں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔